بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ 13 رجب المرجب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ دن بڑا عام ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جو خدمات مولا علی علیہ السلام کی اسلام کے لیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی ساری زندگی جس طرح اسلام کی خدمات میں گزری اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کل یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کچھ لوگ حلقوں میں، یہ اس بات پہ ولادت پہ کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی یا نہیں ہوئی، یا کیا معاملات ہیں۔ یہ جھگڑے کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، اس پہ تو اختلافات ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ویسے جو یہ صحیح بات ہے وہ یہ کہ جو احادیث صحیحہ ہیں، یعنی جن کو اتھارٹی مانا جاتا ہے، زیادہ تر تو بخاری شریف کو، مسلم شریف کو اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد نسائی ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے۔ تو ان ساری احادیث کی جو صحیحہ کتابیں ہیں، ان میں مولا علی علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ابھی تک ایک تو معاملہ یہ تھا کہ اسلام صحیح طرح سے اتنا پاپولر نہیں تھا، شروع نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال جو بھی تھا معاملہ، ان کتابوں میں مولود کعبہ کی بات نہیں آئی، کسی نے بھی صحیح سند سے نہیں لکھا کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ مستدرک للحاکم، المستدرک للحاکم میں امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کلیم کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین تھے، حضرت فاطمہ اور حضرت ابو طالب، تو انہی کے پاس تو کعبے کا سارا جو نظام تھا انہی کے پاس تھا، چابیاں وغیرہ۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حرم یہ بہت کھلا تھا، سارے ایریے کو حرم کہتے تھے، تو جہاں بھی وہ پیدا ہوئے۔ بہرحال مولانا اسحاق صاحب جو اتھارٹی مانے جاتے تھے شیعہ سنی دونوں میں، مولا علی علیہ السلام کے سپاہی تھے، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ کلیم کیا کہ یہ روایت کمزور ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں، 20 سے زائد کتابوں میں یہ روایات ملتی ہے، لیکن وہ کتابیں الگ ہیں اور جو حدیث کی صحیحہ کتابیں ہیں یہ الگ ہیں۔ بہت سے علماء التشیعوں کے ہاں سے بھی اور اہل سنت کے منہج سے بھی وہ ان کتابوں کے حوالے دے کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے، ایکسیپٹ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلیم کیا مستدرک للحاکم میں کہ تواتر سے یہ حدیث ملتی ہے۔ تواتر سے ملنے کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ مولا علی علیہ السلام کی پیدائش کعبہ میں ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی شان کی بات نہیں ہے کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی، یہ تو کعبے کے لیے جو ہے ایک فضیلت کی بات ہے کہ وہاں پر مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اگر ہوئی ہے تو، کیونکہ انبیاء کی تو ولادتیں نہیں ہوئی کعبۃ اللہ میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باہر ہوئی ہے۔ تو یہ اس بات سے فضائل بیان کرنے کی بات نہ آپ لیجئے۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل تو اتنے ہیں کہ کسی کے اور ہیں ہی نہیں ہیں فضائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت فضائل ہیں۔ تو ہمارا یہ جو مقدمہ ہے اور گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح سند سے، جس میں کوئی حسد، بغض رکھنے والا مولا علی علیہ السلام سے، حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، جو منافق ہے، وہ بھی انکار نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔
مطلب صحیح مسلم کی حدیث نمبر 240، جو سب سے بڑی فضیلت میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت کرے گا مگر مومن، اور علی سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ مولا علی علیہ السلام کو ایمان کی نشانی بنایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ مومن ہے، اور جس نے مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھا تو اس کے بائیں ہاتھ میں کہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح غدیر خم کی جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر پوچھا لوگوں سے کہ کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا؟ سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں آج سے اس کا علی مولا ہے۔ مولا مددگار کے معنی نہیں ہے، مولا محبوب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کہ کیا میں تمہیں اپنی جانوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہوں؟ تو مولا محبوب، جیسے ہم مولانا صاحب کہتے ہیں، تو محبوب کے معنی میں۔ تو مولا علی علیہ السلام تمام مومن مردوں اور عورتوں کے مولا ہیں۔ تو جس نے مولا علی علیہ السلام کو مولا مان لیا، سب سے محبوب ترین شخص مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جانوں سے بڑھ کر ہیں، اور مولا علی علیہ السلام اسے اپنی جانوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے بڑھ کر محبوب ہیں، اس سے بڑھ کر فضائل ہیں کسی اور کے؟ پھر آپ اگر دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا شہر میں ہی، پہلی بار تھا یہ کہ جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جا رہے، تو مولا علی علیہ السلام رونے لگ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیوں نہیں ساتھ لے کے جا رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، لا نبی بعدی، پس میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو مطلب کہ نبوت کے بعد جو بھی مقام ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ نبوت کے بعد جو بھی مقام ہے وہ مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ کلیئر ہو گیا نا ہمیں؟ سمپل ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات، جو فتح خیبر پہ، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم ساری رات سوئے نہیں اس تذکرے میں کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی مجھے سپہ سالار بننے کی، سرداری کی، کمانڈر بننے کی، حکمران بننے کی خواہش نہ تھی، لیکن اس رات یہ خواہش پیدا ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ فضیلت اتنی بڑی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس سے پہلے سارے لوگ اپنی ایڑیوں پہ کھڑے تھے، ایڑیاں اٹھا کے کھڑے تھے کہ ہم نظر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کو تو آج شب چشم ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ بلاؤ، یہ آپ اشوب چشم ہوتا ہے، آنکھیں کھلتی ہی نہیں ہیں، یہ ایک بیماری ہے جن کو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے اور وہی اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے آنکھوں پہ لاب مبارک لگایا۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ولادت کے موقع پہ بھی باتیں آتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تب بھی آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ اب وہ اشوب چشم تھا یا کچھ اور تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آنکھیں نہیں کھولتے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا تو مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول لی۔ تو پہلی جو چیز دنیا میں دیکھی جس کی زیارت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ یہ مردوں اور بچوں کی جو بات کر کے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے نا، یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے مردوں میں مولا علی علیہ السلام تھے، یہ بوڑھے اور بچے کچھ بھی نہیں ہیں۔ بعد میں پہلے مولا علی علیہ السلام نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس کو یہ بوڑھوں اور بچوں میں جو ہے نا ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا کچھ لوگوں نے۔ تو وہاں پر اشوب چشم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں پر لاب مبارک لگایا تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ لو جھنڈا اور جاؤ، جا کر اس وقت تک لوگوں کے ساتھ لڑو جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لے آئیں اور رسول پر ایمان نہ لے آئیں، اور پہلے انہیں دعوت دینا۔ اگر تمہاری بات سن کر کوئی ایک بھی شخص مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ ہونا بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی کہ سارا سامان جانوروں پہ ہی ہوتا تھا، تو اونٹ ہو جانا کسی بندے کے پاس بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ اس کے پاس اونٹ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا؟ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ تو کیا ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، کس سے؟ مولا علی علیہ السلام سے۔ تو یہ فضیلتیں مولا علی علیہ السلام کی کیا کم ہے، یہ بیان کرو کہ علی سے محبت کرے گا مگر مومن، اور علی سے بغض رکھے گا مگر منافق۔ ٹاپ آف دا لسٹ حدیث ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کے فضائل کی تو کیا بات ہے، وہ شروع کر دیں تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو دعا ہے کہ آج کا دن جو شروع ہوا ہے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ مولا علی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی جو زندگی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری تھی لیکن اذان مغرب شروع پڑی ہے تو نماز کے لیے جانا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔